اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارونی، ارونی مجھے دکھائیے، ارونی مجھے دکھائیے، شو می، حمزہ را اور را حمزہ اور یا، را آیا، را حمزہ اور یا، را آیا، تو یہ ہے جمع مذکر حاضر فعل امر، جمع مذکر حاضر فعل امر۔ الحقتم، لام حا قاف لاحقہ، اس کا مطلب الحاق، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں الحاق ملانا، باب افعال سے ہے۔ لام حا قاف جب باب افعال پر لے گئے تو الحقہ ہو گیا، تو یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ الحقتم، آپ سب مردوں نے ملایا، ملا لیا، یو ایڈڈ۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے، ارونی، ارونی دکھائیے مجھے، الذین وہ ہستیاں، وہ طاقتیں، الحقتم جنہیں آپ نے ملا دیا ہے، جنہیں آپ نے، جن کا آپ نے الحاق کر دیا ہے، بھی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر۔ آپ فرمائیے مجھے دکھائیے وہ ہستیاں جنہیں آپ نے اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بطور ثمرہ دلیل ہم کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے سوا تمہیں رزق دیتا ہو، کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے میں اللہ کی مدد کی ہو، اللہ نے اس سے مدد لی ہو، یا تمہارا کوئی متصرف اور مختار ہے۔ جب کوئی متصرف نہیں، جب کوئی شریک نہیں، جب کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا، تو پھر وہ کون ہیں جو اللہ کے آپ نے شریک بنا دیے ہیں؟ اللہ نے تو کسی کو شریک بنایا نہیں، تو وہ کون ہیں جنہیں آپ نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ تو آپ کے مزعومہ الہ کون ہیں؟ وہ تو بے اختیار ہیں، وہ تو بے بس ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کون ہیں جنہیں آپ نے شریک بنایا ہوا؟ گویا کہ یہ ان سے قلباً ایک سوال ہے، اور جو پچھلے دلائل آئے تھے ان دلائل کا ثمرہ ہے۔ جب اللہ کو کوئی پارٹنر نہیں، حصے دار نہیں تخلیق میں،
جب اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، جب تمہیں روزی دینے والا اور کوئی نہیں، جب تمہارا رب اور کوئی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا شریک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جنہیں آپ نے شریک بنایا ہوا ہے یہ تمہارے مذمومہ الہ ہیں، اللہ کے پارٹنر نہیں ہیں۔ ارونی، مجھے دکھائیے۔ ایک دکھانا ہوتا ہے آنکھوں سے اور ایک دکھانا ہوتا ہے قلب سے۔ آنکھوں سے دیکھنا، اگر آنکھوں سے دکھانے کی بات ہو رہی ہو کہ مجھے دکھائیے، تو انہوں نے گویا کہ زبان حال سے اس کے بعد بھی بتوں کی پوجا کی، تو انہوں نے اپنے زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہے نا وہ شریک جنہیں ہم اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہیں اور انہیں مستحق عبادت سمجھتے ہیں، یہ ہیں وہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے هو اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ کی صفات کو دیکھیں اور ان کی صفات کو دیکھیں۔ اللہ کی صفات غلبے والی ہیں، اللہ غالب ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور اللہ حکیم ہے، اللہ رب العزت حاکم ہے، یا اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے۔ ان بیچاروں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے اندر نمو ہے نہ حرکت ہے، ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے۔ ان بتوں کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھتے ہیں، وہ تو حرکت میں بھی محتاج ہیں آپ کے، جبکہ اللہ تو خود عزیز ہے۔ آپ کی مرضی جہاں ہوتی ہے آپ انہیں وہاں لگاتے، وہاں نصب کرتے، وہاں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت آپ کی مرضی کا محتاج نہیں۔ تو جو آپ کے معبود ہیں وہ اور اللہ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کی صفات غالب اور حکمت والی صفات ہیں اور ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قلباً نہیں بلکہ صراحتاً اظہار کے ساتھ ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ مجھے دکھاؤ، اور انہوں نے گویا کہ بتوں کی پوجا کر کے دکھائے کہ یہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر قلباً بات ہو رہی ہے، یعنی مجھے دکھائیے، مجھے سمجھائیے دلائل کے ساتھ، مجھے قائل کیجئے کہ خالق اللہ ہو، رب اللہ ہو، مختار اللہ ہو، متصرف اللہ ہو، تو اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کی پوجا کرنی چاہیے؟ اگر یہ قلباً بات ہو رہی ہے، یعنی دلائل کی صورت میں مجھے بتائیے، تو دلائل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ رازق وہ بھی اللہ کو ہی سمجھتے تھے، اور متصرف بھی وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے، اور اللہ کے سامنے صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے سامنے مقام دلوا دیں گے، مرتبہ دلوا دیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اگر قلباً بات ہو رہی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہاری دلیل ناکافی ہے، اس لیے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب اللہ ہے، یہ تو خود مغلوب ہے، اور حکم اللہ کا نافذ ہوتا ہے، یہ تو خود محکوم ہے۔ تو جو مغلوب اور محکوم ہیں ان کی پوجا کرنی، ان کی عبادت کرنے، اور ان کی عبادت اور ان کو الہ سمجھنا فضول ہے۔ یہ آپ کی جو دلیل ہے کہ ہمیں یہ اللہ کا تقرب دلوائیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ناکافی ہے، اس لیے کہ اللہ کسی کی بات اس طرح نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت پر کوئی زبردستی کر کے اللہ رب العزت ہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب اتنے دلائل آ گئے
تو اب مشرکین سے پوچھئے کہ استحقاق شرکت یعنی اللہ رب العزت کے شریک ہونے کا مستحق بننا، اس کی جو صفات ہیں وہ صفات تو کسی اور میں پائی نہیں جا رہی، تو جب کسی اور میں نہیں پائی جا رہی تو مان لیجئے کہ اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، پھر اللہ ہی کی عبادت کیجئے۔ اللہ رب ہمیں ان دلائل کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی ہے دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔